قرآن کریم مشکل کتاب ہے یا آسان ہے؟ اگر آسان ہے تو علماء کرام اسے مشکل کیوں کہتے ہیں؟ مشکل ہے تو اسے بچہ بچہ پڑھ لیتا ہے، اس کو اگر ہم خود سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ ہر مسلمان کا بچہ قرآن سیکھتا ہی سیکھتا ہے۔ پاکستانی قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو کیا وہ آپ کے ایمان خراب نہیں کر سکتا؟ اب ہر ایرو غیرو نتو خیرو قرآن اٹھا کے جب کوئی کام دھندا نہیں ہوتا تو وہ مفسر بن جاتا ہے۔ آج تک آپ کو کسی عالم نے منع کیا کہ آپ قرآن کی تلاوت نہ کریں؟ صحیح۔ اللہ خود فرماتے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، تو تم لوگ کون ہوتے ہو لوگوں کو منع کرتے ہو کوئی قرآن مت سیکھنا، قرآن اس کے پاس مت پڑھنا، اس کے پاس مت پڑھنا۔ قرآن ہے آسان رحمان کا فرمان، قرآن ہے آسان رحمان کا فرمان۔ قرآن کریم یہ مشکل کتاب ہے یا آسان ہے؟ اگر آسان ہے تو علماء کرام اسے مشکل کیوں کہتے ہیں؟ اور سالوں سے اتنی محنتیں کی گئی، اتنی ساری تفسیر لکھی گئی، مشکل ہے تو اسے بچہ بچہ پڑھ لیتا ہے اور سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اور بعض لوگ اس حد تک بھی اس کے اندر غلو کرتے ہیں کہ اس کو اگر ہم خود سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اور بعض لوگ تو قرآن کریم کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے ہیں، ہماری اتنی مجال، ہم تو گنہگار ہیں، قرآن کریم جیسی کتاب کو کیسے پکڑیں؟ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ دنیا میں ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں، مختلف الاذہان، کمزور ہے، کوئی تیز دماغ کا ہے، کوئی ذہین ہے، کسی کی دلچسپی دینی تعلیم سے، کسی کی قرآن سے، جیسے آپ اسکول میں بھی پڑھتے ہیں، کسی کا میتھ سے زیادہ شغف ہے، کسی کو زیادہ انگلش آتی ہے، کسی کو زیادہ سائنس میں دلچسپی ہوتی ہے۔ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی کتاب کے بارے میں یا کسی بھی علم یا تعلیم کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آسان ہے یا مشکل ہے۔ ہر چیز ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہو سکتی، ہر چیز ہر ایک کے لیے مشکل بھی ہے۔ کسی کے لیے فلاں کام ایک چٹکی کا کام ہے، کسی کے لیے وہ شاید وہ دن میں بھی نہ کر سکے۔ بالکل۔ آپ وہ ایک مزدور نا وہ پتھر اٹھا کے 7ویں منزل 10ویں منزل تک پہنچا دیتا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں؟ عام انسان نہیں کر سکتا۔ ہم تو نہیں کر سکتے ہیں، ہم تو بھائی کسی اور کو دے کے پیسے دے کے کرا دیں۔ تو قرآن کریم مشکل ہے یا آسان؟ اگر مشکل ہے تو ہر پڑھا لکھا ناخواندہ ہر کوئی اس کو کیسے سن لیتا، سمجھ لیتا؟ تفسیر دورہ تفسیر سنتے ہیں، درس قرآن سمجھ لیتے ہیں، اب تو بہت آسان ہے۔ اسی طرح سے بچہ بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے۔ صحیح۔ اور الحمدللہ اللہ کا بہت بےحد احسان ہے، شکر ہے کہ ہر مسلمان کا بچہ قرآن سیکھتا ہی سیکھتا ہے، اور ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ قرآن آتا ہی ہے۔ پھر علماء کرام یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم فلاں خود سے مت پڑھو، یہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جاؤ گے، غلط دشا میں چلے جاؤ گے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی دو حیثیت ہیں، یعنی اس کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ دو ہے، یا یوں کہہ لیں کہ قرآن کریم کے اندر کے جو مضمون ہے نا وہ دو طرح کے مضمون ہیں۔ ایک ہے نصیحت، ایک ہے حکمت۔ صحیح۔ حکمت یعنی کچھ سیکھنے کی چیزیں، جیسے ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے، جیسے کسی فن میں تو ٹیکنیکل چیز ہر ایک کے سیکھنے کی چیز نہیں ہوتی، بالکل، لیکن اس کے جو فوائد ہے، نفع ہے، منافع، مزے لینا، وہ تو سب کو آتا ہے، وہ سب کے لیے ایزی ہے۔ صحیح۔ ابھی کمپیوٹر اور یہ موبائل سے جو ہم نفع لے رہے ہیں، تو اس کی جو کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو تو اس کو حل کرنا الگ مسئلہ ہے، الگ مسئلہ، وہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کو چلانا، اس سے فائدہ حاصل کرنا، اس سے انجوائے کرنا، یہ سب کو ہی آتا ہے تقریباً۔ آپ نے دیکھا وہ گاؤں دیہات میں ہر کوئی اٹھا کے اس کو استعمال کر لیتا ہے، لیکن ذرا بھی معمولی کچھ ہو جائے تو وہ دکان پہ لے جاتے ہیں کہ بھائی اس کو سیٹ کر دیں۔ قرآن کریم کے اندر نصیحتیں بھی ہیں، اسی طرح حکمت کی وہ تعلیمات بھی ہیں جس کو ہم ٹیکنیکل کہہ سکتے ہیں، جو ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم آسان ہے، فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ خود فرماتے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، تو تم لوگ کون ہوتے ہو لوگوں کو منع کرتے ہو کوئی قرآن مت سیکھنا، قرآن اس کے پاس مت پڑھنا، اس کے پاس مت پڑھنا؟ اللہ نے تو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو ایزی کر دیا۔ قرآن ایزی ہے تو پھر آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ ایزی ہے لیکن لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآن تو دیکھ لیا، یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ آگے اللہ خود فرماتا ہے کہ لِلذِّكْرِ، ذکر کے لیے، یعنی نصیحت کے لیے۔ اگر میں آپ کو قرآن کی ایک مثال دے دوں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ دیکھو اے مکے کے کافرو، اگر دیکھو قوم نوح نے ہمارے نبی کی بات نہیں مانی، ہم نے ان کو سمجھایا، ہمارے نبی نے سمجھایا، نہیں مانے، بات نہیں مانی، تو آخر کار ہم نے ان کو عذاب دیا، تم لوگ بھی نہیں مانو گے تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ اے قوم عاد، اے قوم سمود، اے قوم لوط، تمہارے نبیوں نے تمہیں سمجھایا بجھایا کہ بھائی میری بات مان لو، اللہ کو ایک جان لو، اللہ کی تعلیمات پہ، میری تعلیمات پہ عمل کر لو، لیکن تم نے یہ بات نہیں مانی اور آخر کار تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ تو اے کفار مکہ، اگر تم بھی یہ بات نہیں مانو گے، تمہارے نبی تمہیں سمجھا رہے، تمہارا رب تمہیں سمجھا رہے، پھر بھی نہیں مانو گے، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تو یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے کسی کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ یہ بات تو آپ ایک بچے کو بھی کہہ سکتے ہیں نا
کہ بیٹا دیکھو وہ چھت پہ پتنگ اڑا رہا تھا، دیکھو وہ گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تم مت جانا. تو اس کے لیے اس بچے کو پڑھا لکھا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نصیحت ہے. تو قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آگے فرمایا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے، حفظ کرنے کے لیے قرآن آسان ہے. قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا. آپ کو قرآن کا یہ معجزہ بھی بتاؤں، دنیا میں کئی زبانیں، ہزاروں زبانیں، صحیح، ہر زبان کا ایک لہجہ ہے، ایک طریقہ کار ہے. تو جو انسان اس زبان کو بولنے والا ہوتا ہے، اس کی مادری زبان ہوتی ہے، تو اس زبان کے ساتھ ساتھ اس کی ثقافت سے بھی اس کی ایک وابستگی ہوتی ہے. بالکل. تو اس زبان کو وہ بولتے وقت اس کی ثقافت کو سمجھ کے بول رہا ہوتا ہے. الفاظ کو جب یوز کر رہا ہوتا ہے تو گویا کہ اس الفاظ کی ثقافت کو بھی جان رہا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کس وقت، کس گھڑی میں، کتنے لہجے میں، کس اسٹائل میں، کس انداز میں بولنا ضروری ہے. وہ آٹومیٹکلی وہ سیکھ چکا ہوتا ہے، ویسے ہی بولتا ہے. اور جب کوئی اس زبان کا بولنے والا نہیں ہوتا، یعنی وہ غیر زبان جو ہوتا ہے، تو وہ اس کو اس ثقافت کو چونکہ اس کے ساتھ وابستگی نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ اس اینگل سے، اس طرح سے اس زبان کو ادا نہیں کر پاتا. جیسے ہمارے اگر پاکستانی انگلش بولنے لگ جائے تو چونکہ وہ انگلش کی ثقافت سے واقف نہیں ہوتے تو چاہ کر بھی ویسے نہیں بول پاتے. جو لوگ وہاں رہتے ہیں کئی سالوں سے تو وہ ہو ایسا بول لیتے ہیں. صحیح. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبان بنائی، واحد قرآن کریم اس زبان میں ہے کہ جس زبان سے جو واقف نہیں ہے، جو واقف ہے، جو اس زبان کو بالکل نہیں جانتا، تو اس کے لیے بھی، اس کی زبان پہ بھی وہ الفاظ اللہ نے آسان کر دیے. سبحان اللہ. ورنہ آپ دوسری زبان کو اس لہجے میں نہیں بول سکتے، دوسری زبان کو اس اسٹائل میں نہیں بول سکتے. آپ جب سعودی عرب جاتے ہیں، عربوں سے قرآن سنتے ہیں، آپ اب پھر پاکستان آتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے قرآن سے قرآن سنتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یار یہ قرآن تو ایک ہی ہے. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا، ایک پٹھان بھائی تھے ہمارے، مشہور ہے ویسے تو وہ سعودی عرب گئے تو ان سے پھر کسی ساتھی نے پوچھا کہ بھائی کیسا لگا آپ کو سعودی عرب؟ تو انہوں نے کہا بھائی سعودی عرب میں تو بھائی سب کچھ عربی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس صرف اذان اور نماز جو ہے نا وہ پڑھتا ہوں میں. یعنی اس کو وہ فیل ہونا کہ یہ ہماری زبان ہے. قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ ہے کہ قرآن کریم کو ان الفاظ کے ساتھ سیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر وہ قدرت رکھی، وہ کرشمہ، وہ معجزہ کہہ لیں، وہ اس کو کیا نام دوں میں، وہ عجیب بات ہے، وہ عجائب، کہ جو ہر زبان کا بچہ، ہر زبان کا آدمی اس قرآن کو پڑھ لیتا ہے، اس کو قرآن یاد ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی پورا قرآن یاد کر لیتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو اسے لہجے میں بھی یاد کر سکتا ہے. تو اس لیے یسرنا القرآن للذکر، قرآن کریم کو آسان کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے. تیسرا قرآن کریم کا آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو اصول و ضوابط ہے، قوانین زندگی ہے، زندگی گزارنے کے جو طریقہ کار ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو قرآن آسان طریقے سے آپ کو حل بتا دے گا. اگر کسی کوئی ایک مسئلہ ہو جائے، کوئی ایشو پیش آ جائے، پاکستانی قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے بھائی، امریکن اور رومن لا اس بارے میں اس کا کیا رائے ہے ان کی، اسی طرح دوسرے ممالک کی اس میں کیا رائے ہے، تو اختلاف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قانون بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر قانون بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے. قرآن کریم کو یسرنا القرآن للذکر، قرآن کریم کو ہم نے آسان کر دیا کہ اس کے اصول و ضوابط اتنے آسان کر دیے جو عمومی ہیں، سب کے مفاد ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ ان کے مفاد کو بھی جانتا ہے، ان کے نفسیات کو بھی جانتا ہے، خود اس نے پیدا کیا، اسی سے میچ کر کے، اسی کے مطابقت سے اللہ تعالیٰ نے اصول اور لاز بنائے، تو اس پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. تو قرآن کریم کو آسان ہونے کے کئی اینگل ہیں، اور قرآن کریم کے جو مشکل، علماء فرماتے ہیں کہ بھائی آپ خود سے نہ کریں، تو ٹیکنیکل چیزوں کو خود سے نہ چھیڑو. بھائی ڈاکٹر بھی تو کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ سیکھے بغیر دوا مت دو. آپ کتاب پڑھ کے خامہ کا آپ تھوڑی سی اردو جان کے انگلش سیکھ کے اب میڈیکل کی کتاب لے کر اگر آپ دوا دینے لگ جائیں تو کیا آپ کی حکومت اس کو الاؤ کرے گی؟ نہیں کرے گی. آپ کریں گے؟ آپ اپنے بچے کو ایسے ڈاکٹر کو دکھائیں گے؟ تو آپ ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے. اگر آپ اپنے گھر میں کوئی الیکٹریشین کو بلائے، وہ آپ کے اے سی کو آپ کو سیٹ کرنے آئے، وہ اس نے کتاب دیکھ کر یا یوٹیوب سے سیکھ کر آیا، کیا آپ اس کو کرنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. تو آپ جب اپنے سامان میں، اپنے بچوں کے معاملے، اپنے جان کے سلسلے میں آپ ایک غیر مستند چیز کو قبول نہیں کرتے کہ بھائی یہ تو بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے، یہ ایک چٹکی ماری تو صحیح ہو گیا بھائی، تو کیا آپ اس کو قبول نہیں کرتے؟ تو دین کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ ایسا آدمی اگر آپ کا اے سی خراب کر سکتا ہے، جو آپ کی جان ضائع کر سکتا ہے، آپ کو نقصان دے سکتا ہے میڈیکلی، تو کیا وہ آپ کے ایمان خراب نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا. تو قرآن کریم کو جو علماء فرماتے ہیں کہ خود سے مت پڑھو، اس کا مطلب نہیں کہ تلاوت مت کرو، تلاوت سیکھو پھر پڑھو، صحیح، پھر تلاوت کرو. اور قرآن کریم کو باقاعدہ مستند ذرائع سے سیکھو، باقاعدہ سند کے ساتھ اس کو سیکھ کر پھر بیان کرو. اب ہر ایرو غیرو نتو خیرو، قرآن اٹھا کے جب کوئی کام دھندہ نہیں ہوتا
تو وہ مفسر بن جاتا ہے. وہ بیٹھے بیٹھے بس ترجمہ دیکھ کے خود سمجھتا نہیں, اس کے ٹیکنیکل ایشوز کو نہیں سمجھتا کہ بھائی وہ اس کے نحو صرف کو نہیں جانتا, قرآن کریم کے اصول و ضوابط نہیں جانتا, اصول تفسیر نہیں جانتا. ہر کوئی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی میں مفسر ہوں, بھائی فلاں نے غلط کیا, فلاں مولوی نہ, مولویوں پر بولنا شروع کر دیتے ہیں, قرآن کریم کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں. در حقیقت وہ بہت ساری چیزوں سے آشنا نہیں ہوتا, اس کو لگتا ہے کہ ہاں یہاں تو یہ ایسا لکھا ہوا ہے, لیکن ایسا لکھنے کے پیچھے بہت سارے راز ہیں, وہ نہیں جانتا. وہ انجانے میں نادانی میں بے وقوفی کر بیٹھتا ہے اور خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اس لیے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ آپ خود سے قرآن پڑھ کے دوسروں کو بیان کرنا میں شروع کر دو. آپ قرآن کی تلاوت کریں, آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ آج تک آپ کو کسی عالم نے منع کیا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت نہ کریں؟ صحیح. آپ کو منع کیا ہے کہ ہر ایرو غرو اٹھ کر مفسر نہ بنو. صحیح. ہر ایک مفتی بن جاتا ہے, ہر ایک ڈاکٹر بننے لگ جاتا ہے. آپ علاقے میں جب کسی کو بولا یار میرے پیٹ میں درد ہے, آپ ہوٹل میں لوگوں کے سامنے بولے, ایک کہے گا یہ فلاں دانہ لے لینا, ایک کہے گا فلاں انجیکشن لینا, بس سارے ڈاکٹر بنے ہیں بھائی. صحیح. اگر آپ کے پیٹ میں درد تھا, آپ کو ڈاکٹر نے ایک دوا دی, تو ضروری ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو تو وہی دوا ہو؟ نہیں بھائی میری طبیعت, میری عمر, میرا کام, میں کس وجہ سے درد ہوا, وہ ڈاکٹر پہلے دیکھتا ہے, اس کے بعد دوا دیتا ہے. تو قرآن کریم بھی آسان بھی ہے, مشکل بھی ہے. آسان ہونے کا اینگل الگ ہے اور مشکل ہونے کا اینگل الگ ہے. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. بالکل بالکل. مشکل مگر کیسے یہ جان لو ایسے, قرآن ہے آسان رحمان کا فرمان.